فاتحہ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم ربنا انا نسألک فضلک ورحمتک ولطفک وعنایتک وکرمک فی کل لمحۃ ونفس وفی کل دہر وشہر، انک علی کل شیء قدیر، وَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ الَّذِي أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَفِيظُ۔ یا رب العالمین، اساں ساریاں دے سینے ستھرے، دل اجلے فرما، عیوب دی پردہ پوشی فرما، ذنوب دی تغفیر بلکہ حسنات نال تبدیلی فرما، خاتمہ بالایمان اور سائیاں دی شفاعت دن قیامت دی روز عطا فرما، دن قیامت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عطا فرما، آپ دی نظر عنایت عطا فرما۔ جتنے آباء اتھے تشریف فرمانے بما میرے، اساں ساریاں نو بھی برکت دے، اساڑے آباء و اجداد نو بھی برکت عطا فرما۔ بالخصوص قبلہ بابا جی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ بابا جی مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ، آپ دی درجات نو بلند و بالا فرما، آپ دی قبر اطہر نو منبع فیوز و برکات فرما، آپ دا مشن عشق رسول اور محبت رسول دی ترویج و ترسیل، اس مشن نو یا اللہ پاک چلان والے نو بھی سلامت رکھ، قبلہ صاحب نو اور بابا جی دے معامنین نو اسی مشن تے مضبوط رہن دی، اس مشن نو مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو درود شریف سارے سارے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ اتنیاں گلاں چار کرنیاں توڑے نہ
عیسائیاں دے نال دا کوئی نہیں، اے گل سمجھانی ہے۔ بھئی آمنہ دا لال یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، امام الرسول ہیں، آقا کل ہیں، دانائے سبل ہیں، شفیع مجرماں ہیں، وسیلہ بے کساں ہیں، نبی غیب داں ہیں، محبوب مالک انس و جاں۔ اے گل سمجھانی ہے اور اے گل اساں آپ نہیں کڑ لیں، یہ گل حضور نے اپنی زبان نال خود فرما دی۔ حضور نو منن والا، حضور نو تسلیم کرن والا بندہ ہے ہی کوئی جیڑا حضور دی گل تے ایمان لے آوے۔ فلانے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، فلانے بزرگ کیا کہتے ہیں اے دا بھی میں نہیں پتا، میں نے اتنا پتا ہے حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا ہے انا سید ولد آدم، ساری آدم دی نسل دا سردار میں ہی ہوں۔ ہاتھ چوکے آکھو سبحان اللہ۔ اس گل تے ایمان رکھو گے کہ نہیں؟ سارے اچھا بولو۔ ساری کائنات دا سردار کون ہے؟ اے اس طرح بول رہے ہو سرکار؟ ٹھہرو جی ٹھہرو، بولو۔ ساری کائنات دا سردار کون ہے؟ نعرہ لواندے ہاں، ذرا انہوں نے پہلے سرکار دی سمجھ تے لگن دے۔ یہ نعرہ لانے والے نوں بھی سمجھ کو نہیں نا، مصیبت تے ہے۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ سچیاں گلاں نے مولوی صاحبان، یہ سچیاں گلاں نے۔ یہ سارے نعرہ لانے والے نوں بھی نہیں نہ سمجھ۔ چونکہ گلاں دا تاں پتہ لگدا ہے جدوں گلاں نوں سامنے میدان وچ کھولیا جائے۔ اور ساری کائنات دا سردار کون ہے؟ نہیں مینوں اجے سمجھ آئی، تساں سمجھاؤ یا سمجھو۔ اچھا بول کے سردار کون ہے؟ اجے نہیں سارے بولے۔ کلمہ تساں کیدا پڑھیا ہے؟ رب دا محبوب مطلق کون ہے؟ اے کائنات کے دی خاطر علت العلل کون ہے؟ حقیقت الحقائق کون ہے؟ نبیوں دا سید و سرور کون ہے؟ عالمین کے لیے رحمت کون ہے؟ سارے گناہگاروں کا شفیع کون ہے؟ حاملے لوال حمد کون ہے؟ ہر ایک نے جس پر درود پڑھا ہے وہ کون ہے؟ رب تعالیٰ نے جس کی زلف کی قسم کھائی وہ کون ہے؟ رب جس کے ہونٹوں کا تذکرہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ رب تعالیٰ نے جس سے محبت کرنے والوں کو معبود بنا لیا وہ کون ہے؟ یہ گل سمجھو، یہ گل ساری اجے نہیں، گل ساری۔ ٹھہرو ٹھہر بھائی، نہیں نعرہ لانا جی، نعرہ اچھا لواواں گے، یہ نعرہ ہی لگ رہا ہے۔ گل ساری، ہاتھ جے دے ہین کھڑا کر کے بولو گل ساری، گل ساری۔ اور یہ جو کچھ میں گلاں کر رہا ہوں یہ ایک قطرہ بھی نہیں، یہ جو کچھ میں گلاں کر رہا ہوں اجے شان رسول دا سمندر باقی ہے، جدا کنارہ جبریل شریف نو بھی لب نہیں سکیا، جدا کنارہ 1.25 لاکھ کمو پیش نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ جدا کنارہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی، یہ قطرے دی گل ہے۔ سرکار دے نال دا کوئی ہے ہی؟ اچھا بولو، ہے ہی؟ نبی تے دور دی گئے ہون جڑے مرزے اور ٹٹو پھدو نے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ سچے نبی بھی آمنہ کے لال کو سمجھنے کی قوت نہیں رکھتے۔
کنگی چمنے مولوی چمنے نہ کہ بولنا تمہارے سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہیں بھی آؤں دیجئے اے مولوی چپ کر کے ٹکر کھائی جان تبصرے نہ کرنا آمنہ دے لال تھے ان کو روٹی مل رہی ہے رسول اللہ کے صدقے میں رہ گیا مرتبہ ذرہ نالین مصطفیٰ اس کی حقیقت کو بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور بولو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک اے سپیکر بند کرو جڑے آپ بولو بولو حضرت بولے حضرت بولے اور بولا تاجدار ختم نبوت اجے اور زور چاہیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مخلوق میں کسی کے بس میں نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں سمجھ آمدی بھئیے مخلوق میں کسی کے بس میں مولانا آپ کے اور میرے بس میں چپ کر کے نماز پڑھاواں تے روٹیاں کھاواں بندے دے پتر بنا اس تو اگے ساڈا مرتبہ نہیں بولو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں ان کا صدقہ کھا رہے ہیں بندے دے پتر بنیے مگر نہ تجھی والی زنانی کر سالن بھی نہیں دے دی مرتبہ ان کا نہ ناپو اپنی اوقات میں رہو ان کا مرتبہ خدا کے سوا کوئی نہیں تاجدار ختم نبوت ایڈا اچھا بولو کہ باب مشتاق دی قبر تک آواز جائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جڑا لوہاب لاوے تے رب اکھاں موڑے جڑا ہاتھ پھیرے ٹوٹیاں ہڈیاں جڑ جان قدم رکھے یثرب مدینہ ہو جائے تے پہاڑ جے قدم نو چمن دی خاطر ترس دے پھرن تے صدیق اکبر جی عارف جنا جنت نہ منگے مصطفیٰ کولوں بلکہ یہ آنکھیں کہ ایک ہی تمنا ہے آنکھوں میں میری صورت ہوئے تیری اوہ پائی جی پھلان دی خوشبو ہوندی ہے نا پھلان دی حضرت جی میرے حل تک ہے پھلان دی خوشبو ہوندی ہے کتنی دیر رہندی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھینی خوشبو سے بھینی خوشبو سے مہکتی ہیں گلیاں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں کیسے پھولوں سمجھ نہیں پی آمدی آمد رضا بریلوی جے جنے نو تیرانوں کے پہ لکھ
لکھ دینے تساں علماء اگر سچے ہو تے گل اتوں کرو باوے نو ایتھے سمجھ نہیں پی آمدی احمد رضا بار العلوم والعرفان مجدد دین و ملت پر دماغ کام نہیں کر رہا تے کہہ رہے ہیں بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے خوشبو کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کیسے پھولوں میں آدھل یا اللہ میں نو سمجھ نہیں آ رہی وہ پھول ہین کے ہو جے وہ پھول کتوں لائے گئے وہ پھول کیڑی دنیا دینے جنا پھولا وچ محبوب دیاں زلفاں رکھنا ذرا ایک قدم ہو رہا ہو اگے بریلی دا تاجدار تروہل کھنڈ دیاں پٹھانا دا منڈا تے عاشق مصطفیٰ اگے کے فرماندن تیل کی بوندیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا اے پڑھیا جی حضرت رحمت للعالمین اپنی زلفان لایا تیل کی لایا بولو گھر کے بولو کی لایا تیل دی جاگی محبوب نے انہوں نے کرم فرما کے قرب سر عطا فرمایا مصطفیٰ نہیں ہے تیل لانا کنگا کرن دی بھی لوڑ دب کے بولو لوڑ آپ تے جمین تے کنگا ہوئے آسی آپ دنیا تے تشریف لے آئے تے ختنہ ہوئے آسی آپ دنیا تے تشریف لے آئے تے سرما لگے آسی آپ دنیا تے تشریف لے آئے تے خوشبو نال بدن محک رہے آسی تے حضور نے جو تیل لگایا تیل پر کرم فرمایا حضور دے تیل مبارک لا کے باہر نکلے حجرے تو تے ایتھے حضور بونداں نظر آئیاں کہ نظر آیا حضور دی ظلم ہینج مبارک کرتے سن ہینج اے ہینج ظلم ہوئے تے تیل کتوں آئے گا کہاں آئے گا بولو سارے بولو اے تو نکل کے کتے آمنے اے کیے ان اردو کی یادیں گال کی یادیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیل کی بوندیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض نے لٹائے ہیں ستارے صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے اگلی گل سنو فرماتے ہیں شانہ ہے پنجائے فارسی میں شانہ کس کو کہتے ہیں کنگے نو اچھا بولو کہ نو شانہ کے نو آگے سارے بولو بالا بچ کرتے ہیں کیا دیا یہ فارسی میں جنو آتا خود کیا دیا شانہ سمجھ آ گئی اے جڑا بالا بچ کرتے ہیں کیا دیا
اپنی زبان وچ کیا دیاں تے جے فارسی وچ آکھاں گل سمجھ آ گئی تے اپنی زبان وچ جیڑا کردے اونوں کیا دیاں اینوں ہی فارسی وچ کیا دیاں گل سمجھ آ گئی شانہ ہے پنجائے قدرت کون ہے جی جڑا حضور دا مرتبہ جانے شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شانہ ہے پنجائے قدرت آقا تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شاہ کیسے ہاتھوں نے شاہ سوارے تمہارے دسو حضور کا مرتبہ کوئی سمجھ سکتا ہے یہ ہم مولویوں کی خوش بختی ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں دسو جی جیدہ غلام صدیق اکبر ہوئے جیدہ غلام علی المرتضیٰ ہوئے جیدہ غلام عمر فاروق ہوئے جیدہ غلام عثمان غنی ہوئے اور میری جیہ کمینہ بھی وہ دہی غلام ہوئے تو دسو پھر میرے جیہ کمینے دی اے خوش بختی ہے کہ نہیں آپ چوکے دسو کہ خوش بختی کے فخر کرو سائیاں دا مرتبہ سمجھنے دی کوشش ہے لاؤ جی ایک بزرگ گزرے انہوں نے آتے ہیں امام غزالی نا تو انہوں نے محمد ہے تو کہنے ہیں کہ امام سارے جان دے ہوں گے انہوں نے کتاب ایک بڑی مشہور لکھی ہے 4 جلداں نے آدھے اس کتاب میں احیاء پورا نام ہے دا احیاء العلوم والدین جلد نمبر 4 میں ایک گل لکھ دیں فرماتے ہیں قال سال بن عبد اللہ التستری اور ایک روایت ہے التستری دو میں پڑھنا ٹھیک ہے سال بن عبداللہ التستری یا تستری فرماتے ہیں قال موسیٰ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب بعد درجات محمد زور سے کہو صلی اللہ زور سے بولو صلی اللہ سارے بولو صلی اللہ صلی اللہ اور زور کا بولو صلی اللہ قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو درود پڑے گا اس کی قسمت چمک جائے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت موسیٰ پاک کے درود پہ سلام ہو آپ نے عرض کی تھی رب آرینی بعد درجات محمد پھر آوے درود دی چھل اے میرے رب اے ہر ویلے جنہ دا ذکر سانو سنا دیں اے میرے رب اے جس کی خاطر کائنات بنائی اس محبوب دا کوئی درجیاں وچوں تھوڑا جا حصہ تے مینوں دس آرینی بعد درجات محمد میری جان آپ پر قربان بعد درجات ایک ہوندہ ہے کل ایک ہوندہ ہے بعد
جنہوں بعض زیادہ ہیں حضور کے درجات سے تھوڑا سا مجھے بتا دکھا اگوں جواب سنو گے اللہ نے سنو گے ہائے 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 قال اللہ عز وجل یا موسیٰ انکا لن تطیق ذلک تاں میں علماء اکرام علیہ پسے زیادہ تقدامہ میرے سینے میں پامبڑ عشق دا مچدا پیا ہے گلاں دو نے جے یا تے سمجھ نہیں آوے بندہ کان نہیں مچلدا تے پھڑکدا یا پھر اگلی گل سمجھ گئے ہو وگرنہ وہ مولوی پڑھیا لکھیا ہوئے سمجھ انہوں نہ آوے کیوں انکا لن تطیق ذالک انکا لن تطیق لن تطیق لن تطیق لن تطیق لن تطیق مرزے جے فجودی کی اوقات سیبی صاحب سمجھ آ رہی ہے گل کے کوئی نہیں میری پگڑی بننا سنت نہیں حرامیاں نو رگڑا لانا بھی سنت سمجھ آئیے کہ نہیں رسول اللہ کے دشمنوں کو مسل کے رکھ دینا بھی سنت ہے رسول اللہ کے گستاخوں کے خلاف کلام لکھنا بھی سنت ہے رسول اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا بھی سنت ہے تاجدار ختم نبوت جاتے اسلامی والے بھائی ذرا بول قبل توڑ کر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لو جی انکا لن تطیقا انکا کیڑے مدرسے پڑھتے رہے ہو عطا رحمان صاحب کہ پڑھیا جی اتھے سربنا پڑھی جے ان لن کے اذن چارے حروف ناسبانے جڑا تطیقہ تو پہلے آیا ہے جنہیں خواب نو زبر دیتی ہے او حرف جدوں آ جاوے مضارع تو پہلے آخر نو فتح تے دین دئیے مانے وچ بھی کچھ تبدیلی لے ہوں دئیے طاقت ہم نے رکھی ہے کہ تو ہم سے کلام کر سکے پر یہ طاقت نہیں رکھی کہ محمد کا مقام سمجھ بولو سنی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کلم اللہ موسیٰ تکلیما موسیٰ رب سے کلام کر لیتا ہے پر وہی رب موسیٰ سے کہتا ہے انکا لن تطیق ذالک ساڑھے نال گل کر لیا ہے ہو رے پر یار دا مقام سمجھ جاوے میں ترجمہ نہیں کروں گا اگر میں ترجمہ کیتا ہے انہاں آخنا ہے پتہ نہیں رواتوں لکھ کے لے آیا بندہ بھی تواڈے علاقے دا عالم بھی تواڈا میں انہاں دیاں جتیاں دا نوکر انہاں دیاں غلاماں دا غلام انکا لن تطیق ذالک کا ترجمہ مفتی صاحب غریب
میں دسا بسم اللہ اجازت ہے انکا لن تطیق کا معنی ہے بے شک آپ ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے. ان حرف مشبہ بالقاف دا اسم فیصلہ کر دیو جیدے مقام نو سمجھن دی طاقت ہرگز موسیٰ نہیں رکھ دے او دے مقام نو ہم تم کیا سمجھیں گے. میرا امام روئل کھنڈ دیا پٹھانا دا منڈا بول دے تو فرمان دے ماؤ شما تو کیا تو کیا یعنی اساں تساں مادن اساں شمادن تساں اچھا بولو مادن شمادن. احمد رضا فرماتے ہیں ماؤ شما تو کیا اساں تساں کی اساں تساں منہ چوں بولنا پڑے گا اساں تساں ماؤ شما تو کیا خلیل جلیل کو ماؤ شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے کل دیکھنا کہ ان سے کن سے نہیں تو منہ جو بولو نا تائید میں تو نا نعرے مارنے والے نو بھی سمجھ نہیں آئے او کن سے او کن سے او کن سے او نہیں ہو ہر بندہ جنہیں منہ میں چاہے زمان ہے 1.5 انچ بھی بولے کن سے کن سے ماؤ شما کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ سے توقع نظر کی ہے. چونکہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ علماء ملت اسلامیہ تے آمن دیئے نالی شیر دے حدیث عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ ذرا چھالائے درود دی صلی اللہ جامع حضور دا نالوان تو کہہ دیا کرو صلی اللہ. ہون تو ان چیک کرنے واسطے میں پھر پڑھ لگا ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ. ایک باری دل پہ کر دے اور پڑھا تو یہ درود دی چھل مڑ ہو راوے. عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ اذا کان یوم القیامہ کنت امام الانبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پڑھنے والے ہاتھ تیرے کتنے میں اذا کان یوم القیامت کنت الانبیاء. جدوں دن قیامت آئے گا تے میں نبیوں دا کی ہوواں گا نہ ذرا میں اونچا سندا کی ہوواں گا وخطیبہم ساریاں نبیاں نو خطاب بھی کرانگا تے جے دلاں وچ زور شور ہے تے اگلا جملہ سن لو
شفاعتہم انہاں ساریاں نبیاں دی شفاعت بھی کرن والا نے محمد ہن بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہن سنو اعلیٰ حضرت بریلوی نے دی تشریح کی تھی اجازت ہے آپ اجازت دیو پیار نال دیو محبت نال دیو احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں سب تمہارے آگے شافع سمجھ بھی آ رہی ہے یہ روٹی اکٹھا کر رہے ہیں یا رسول اللہ سب تمہارے آگے اور تو کوئی نہیں پڑھتا ہے چل تو ہی چنا پڑھ دو میں پیر مرید رل کے پڑھ دیں سب تمہارے آگے سارے پھر بول پڑھو سب تمہارے آگے نہیں نچا سائی سب تمہارے آگے سب تمہارے آگے حضرت پنج والی سرکار سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی نہیں سب تمہارے اگر اجازت ہو میں تشریح کراں معاف کر دیا ہے گستاخیاں توڑے پیر پھڑ کے معافی منگنا معاف کرے ہے 1.25 لاکھ نبی سارے کہن گے حضور اساں جیڑی گل کرنی ہے اللہ نال ساڈے نال رب کر نہیں رہا اساں توانا دیاں آدم پاک بھی کیا کہیں گے اساں شیش پاک بھی کیا دن اساں احمد رضا بریلوی حدیث پڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں سب تمہارے آگے تم حضور کبریاء ہو تم حضور کبریاء ہو مصطفیٰ ہو مجتبیٰ ہو کھڑا کر کے بولو مصطفیٰ مستی میں جو بولو مصطفیٰ مجتبیٰ اے مصطفیٰ اے مصطفیٰ ہو مجتبیٰ عقل عالم سے والا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو کوئی کیا اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو تھے تمہاری خبر سب تھے تمہاری آپ سنن ترمذی کی روایت پڑھ رہے تھے اور عربی بھی ساتھ پڑھ رہے تھے یا تو مجھے رٹی ہوئی ہے یا پڑھے لکھے ہو گلاں دو نے جے پڑھے لکھے ہو تو پھر شیر سمجھو پٹھانا دے منڈے دا جے پڑھے لکھے ہو سمجھو فرماندے نے تھے تمہاری خبر سب تم مؤخر مبتدا مبتدا ہو مصطفیٰ ہو مجتبیٰ ہو اپنے اچھوں کا تصدق آپ سارے اچھے ہیں صاحبزادہ صاحب اچھے ہیں آپ علماء اچھے ہیں میں کتا کمینہ میں غلیظ ترین میں کوئے زمین دے گناہاں دی پنڈ تساں میرے سارے بڑے قبلہ و کعبہ اس تو اونچے پھر آگے ولی پھر اس تو آگے صدیق صحابی پھر اس تو اہل بیت پھر آمنہ دلال احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا
اخرجہ الترمذی فی السنن باب المناقب فصل ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اینج کدے میں کیتا نہیں ہے تھوڑی برکت نہ کر دے اے میرے کلیجے نے اتارے ہو حضور نے فرمایا بیٹھنا علی رضا حضور نے فرمایا یوم اذن آدم ومن سواہ الا تخت لوائی آدم بھی تے سارے نبی بھی قیامت والے دیاڑے جے چنڈے تھلے ہون گے او چنڈے والا میں محمد اس خطے میں حضور قبلہ پیر صاحب آیت قبلہ پیر مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑا کم کیتا بڑا اپنی غلامی دا حق نہ ادا کرنے دی کوشش کی تھی حق کسی کو بھی ادا ہویا کوئی نہیں کن کھول کے سن لو نہ اعلی حضرت کو نہ میرے کو نہ تواڈے کو کن کھول کے سن لو میری اے گلاں تے چمدیاں نے بندیاں رولا ہی ہے حق ادا کسی کو ہویا نہیں ہے زور ساریاں ماریا انہاں زور مارن والیاں وچوں ایک چمکدے ہوئے ستارے دا نام حضرت قبلہ صوفی مشتاق آپ کے اس خطے کی گلی کوچوں میں آپ کے گاؤں گھوٹوں میں آپ کے چکوں میں رسول اللہ کی عظمت کے جھنڈے کو لہرانے کی پوری کوشش کرنے والے کا نام حضرت قبلہ سائیں پیر صوفی مشتاق صاحب آپ نے بڑھاپے کے باوجود علیل ہونے کے باوجود میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ اگر میری آپ سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی میں یہ کلمات نہ کہتا مولوی کلیاں بے کہ جڑی گل کرائے وہ سچی ہوندی دھیان رکھے زیادہ کلیاں بے کہ جڑی گل تے تبصرہ کرن نا مولوی وہ کہ ہوندی گڈی وچ بہ کے کلیاں آندیاں میں انہاں نوں کہیا ہے کہ ایتھے بابے مشتاق صاحب نے کم کیتا ہے انہاں مینوں کہیا کیڑی مشتاق صاحب اے مفتی علی رضا صاحب چونکہ وہ ان کے دماغ میں مشتاق گرمالے والے کا آیا وہی نا حالانکہ اس وقت گرمالے کا ذکر نہیں ہوا لیکن میرے دماغ میں آیا تھا جب آپ نے کیڑے کہا تھا نا میں فوراً سمجھ گیا تھا کہ آپ کی ذہن ادھر چلا گیا انہوں نے میں آخیا اے پیر صاحب اس خطے دے سن اور انہوں نے کلمہ پڑھا کے پوچھ لو اگلے جملے میرے کیڑے سن میں کہا انتہائی ملنسار انتہائی مخلص انتہائی مشفق و مہربان اور خطے کے اندر حضور کے عشق کی خیرات تقسیم کرنے والے یہ معمولی کم نہیں ہے یہ کم معمولی بندیاں نو بٹھا کے نبی پاک دا عاشق بنانا یہ معمولی کم نہیں اور پھر اس خطے میں تمہیں پتہ ہے میں تو سنے ہیں یہاں پر بڑی جلغار تھی دوسروں کی ایسا ہے نا بڑی جلغار تھی محفل میلاد کا کرنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا آج کتنی محفلیں ہوتی ہیں جی ماہ ربیع النور شریف میں 87 سے اوپر غور فرمائیں کہ بلا 87 محفلاں 87 تو اتے محفلاں کرانیاں یہ سوکھا کام ہے اگر اسی سمجھ رہے ہیں سوکھا ہے تو بڑی غلطی ہے ساڑی صرف ربیع النور شریف میں اور ان محفل میں علماء کو بلانا پونچھتے کوئی نہیں نام دا حضرت 4 پیسے سارے لیندے نات خان بھی 5-10 نکا جا نات خان ہوگا نا وہ بھی پھڑکا لیندے خطیب کو بلاؤ تو پیسہ نقیب کو بلاؤ تو پیسہ قوال کو بلاؤ حضور اس کے بغیر کام چلتا ہے بتلا دیں مجھے اگر چلتا ہے اور اگر ابھی آپ کو تجربہ نہیں ہے تو انشاءاللہ صبر رکھیے ہو جائے گا چونکہ نواں کام ہے نا آپ دا انشاءاللہ تجربہ ہو جائے سی ایڈا پیسہ لانا اور لوگوں دا ذہن بنانا ہوئے بیلیو
اوے آمنہ دا لالی مالک و مختار ہے. میں کہتا ہوں ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں. حضرت بابا جی سرکار کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور میں نے تو آج پتہ نہیں میریاں گلاں بھی سارے سمجھ آندیاں نے نہیں. عام مست ملنگ جا بندہ تواڈیاں جتیاں دی تھلے جڑی مٹی ہے نا وہ خرب درجے میرے تو چنگی ہے. پر میں ہاں وہ مستی جت مارے آ اے صاحبزادہ صاحب اندر آئے نا کمرے وچ انہاں نے پوچھو میں انہاں نوں کیا آکھیا دس دیو جی دس دیو مبارک دیتی میں کہا تواڈے ابا جی دے کے جان دی مبارک ہو. کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ مولوی بابے پریشان تو نہ ہو. انہوں نے میں آگیا بابا میرے کو تو نہیں کہنا ہوگا صاحبزادہ جی کہ افسوس ہے. کس گل کا افسوس کراں کہ بابے انہوں دا سرکار نو تکن دا اے افسوس بجا لاواں بھئی بابے انہوں نے زیارت ہو گئی ہے قبر وچ حضور دی ساری زندگی جے دے تے درود پڑھ دے رہن اے قبر علی رات ہی تے ہے میل کران والی. بس جی اپنی کھوپڑی ایسی ہے جی اپنی کھوپڑی ایسی ہے. پھر نال میں چونکہ صدر صاحب دا اجے عمر مبارک تھوڑی ہے نا تو میں آخیا کہ دل تے گل لے نہ جان نال فٹو فٹ حدیث شریف سنا دی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جلا ویلا اخیرلا آیا نا تو بی بی لگی شور مچان رونا شروع ہو گئی اکھاں وچ اتھرو تے تھوڑا بی بی نو تاری ہو گیا دکھ غم تو آپ ہسن کون انہاں آگیا کرما آلیو دنیا تو جاندے ہو دس دے ہو. انہاں آگیا کرما آلیے تم کیوں رون دی ہیں؟ انہاں آگیا میرا تو لٹی کی ہر شے تساں جے جا رہے ہو تساں ہس دے کیوں؟ انہاں فرمایا مینوں ہر شے لب گئی. انہاں آگیا تانوں کیڑی شے لب رہی ہے زندگی تو جا رہی ہے. انہوں نے کہا ہے اذان میں جس کو دیکھ کر کہتا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ اس مصطفیٰ کی زیارت کا وقت قریب آ گیا ہے. آنکھو تاجدار ختم نبوت بابا صاحب نے اپنی زندگی انہاں اپنا آخری زور مار دیتا جی حضور دی غلامی میں قسم کھا کے میں اور اوتھے میں نے تو ایک باری اوتھے لے کے گئے نا عطا الرحمان صاحب اللہ دی قسم جتھے دیہڑی نہ جان ہوئے او کیڑے جنگل پکڑ کے مینوں لے گئے جنگل بیابان اللہ دی قسم ہے ایڈے اوکھے ہو کے اساں اٹھے اپڑے ہیں آج میں آ گیا بابا مشتاق صاحب نو میں کہا سلام ہے بابا تیری عظمت نو اس جنگل وچ بھی آ کے نعرہ رسالت لگا دے. اللہ انہاں دی قبر نو بقائے نور فرمائے. اللہ انہاں دے خدام نو انہاں دا فیض عطا فرمائے. اللہ حضور صاحبزادہ صاحب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے دین کا کام کیا مدارس بھی قائم ہیں کہ کوئی اچھا بولو جس طرح محافل کا انعقاد کیا جس طرح مدارس دینیا کا انعقاد کیا پھر علماء سے ان کو اتنی محبت رہی. عام مولوی چھوٹا جا بھی آیا نا انہوں نے عزت دیتی کہ دیتی ہے یہ ان کا ترہ امتیاز کا اور لوگوں کے دلوں میں انہوں نے گھر کیا ہے غلام مصطفیٰ بن. میری یہ دعا ہے کہ اللہ صاحب کو اپنے ابا جی کے نقش قدم پر قائم رکھے علماء سے جوڑ کر رکھے صوفیاء کا مطیع خاص فرمائے. ویسے مجھے ان پر بڑی توقع ہے یہ جڑا کلام سنا دے ہو نا یہ مرداں دیاں گلاں نے یہ جدوں بھی میں آندا میں تساں ایک ویسے ٹیسٹر ضرور لاندے یہ مرداں دیاں گلاں نے کدیاں گلاں سارے منہ چ بولو تے اللہ مجھے بڑی توقع ہے یہ مرداں دیاں گلاں کرن والا کدی خسرا نہیں رہندا بلکہ مرداں دیاں گلاں خسرا کر ہی نہیں سکدا کردا ہی وہ ہے جڑا مرد ہو. اللہ تانوں جی سلامت رکھے اللہ تہاڈا سایہ اس خطے تے سلامت رکھے. آپ کا شکر گزار تکلے جی ٹھنڈ پا دیتی ہے انہا کا لن تو تھی کا ظالے کا ترجمہ سنا گو اصل بھی جی گستاخی معاف کرے یہ گلنہ کرنیاں پہندیاں یہ عوام ہی نہ آنکھیں نہ پہنیاں میں لہر بہر میں تقریر کی بابا کچھ کہہ گیا
آپ جب بولتے ہیں نا آپ کو ان لوگوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے, آپ پر ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے, آپ پر ان کا اعتماد ہوتا ہے. اب ان کو کیا پتا کہ ان لن کے زمدہ مانا کی, لیکن جدو تساں کیا نا بے شک تو ہرگز طاقت نہیں رکھتا کس کی اس مقام نو سمجھن دی, پان نہیں سمجھن دی, پا تو سکتا ہی کوئی نہیں. لن تتی کا ذالے اگوں وہ گل اصل لمبی ہے, وہ میں تھوڑی سنائی ہے. بس میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں, آپ کا دل سے شکر گزار ہوں. حضرت جی آپ کا بھی قبلہ تہاڈا بھی شکر گزار ہوں بہت. کہ کہا کہ جنت دوزخ علی حدیث سنائیے کہ اللہ ان دعاں وچوں گزار کے تمہیں یار دا عاشق بنا دے, اور دن دنیا تے رات آخرت چگنی ترقی عطا فرمائے. حضرت صاحب ترجمہ جنہ کیتا ہے اللہ سلامت رکھے. کتنے بیعت ہو بیعت کتنے او بلے چمہ دوجی باری دا بھی بندا ہے. ہاتھ نیڑے آ مولوی, او میرے کلیگی دے ٹکڑیا اکھاں دے اتاریا, ہن سنو کیوں چمیا میں. بیٹھو 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 بیٹھو. ٹائم چوکا ہو گیا. جنہاں مرشداں دا نام لیا انہاں دا شعر سناواں سناواں. بہ جاؤ شعر سنا دو. جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بری جنت عطا کر دے. نبی مختار کل ہیں, نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دے. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے. تساں سمجھنا فرشتیاں نو پیار دے زیادہ نہ بڑے بنو. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے. وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے. اللہ رحم کرے. ایک شعر تواڈے واسطے کسے کلام دا پھر تواڈے دے پاسے ہم دے. عطا ہو بے خودی مجھ کو, عطا ہو بے خودی مجھ کو, خودی میری ہوا کر دے. عطا ہو بے خودی مجھ کو, خودی میری ہوا کر دے. مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے. اور پھر جناب علیہ پاس ہم جہاں میں عام پیغام شہ آمد رضا, جہاں میں عام پیغام شہ آمد رضا کر دے. پلٹ کر دیکھے پیچھے پھر تجدید وفا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. یہ آپ کے مرشد کا کلام ہے, آپ کو تحفہ قبول فرمائے. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. میرا جی ایمان ہے جنہوں بریلی شریف کی ہوا بھی لگ جائے نا حضرت وہ بھی بندہ نا ہوندہ بے مثلی. بریلی شریف کی ہوا بھی لگ جائے نا موت اگر روح لے جائے تو لے جائے. عشق رسول نہیں کر سکتی. میں تقریر ختم کر بیٹھا تو انہوں ایک گل سنانا. ایک مسجد وچ میں نماز پڑھاندا سا. کیا کردا سا؟
ایک بندہ نماز کے دوران نماز سلام پھردا سا نا جدوں میں ایک بزرگاں تے میری نظر پیندی سی بڑا روشن چہرہ اور وہ بڑی محبت سے درود پڑھتے رہتے تھے اور وہ حیدرآباد کے اندر بہت ہائی قسم کی کوئی سرکاری نوکری پر تھے سیٹ پر فائز تھے میں نے ان سے ایک دن پوچھا بابا جی اے تواڈے جے بندے جڑے چوکیاں وڈیاں سیٹاں تے بیٹھے ہوندے نے محروم ہی رہندے نے عشق رسول تو یہ جناب نو کتھوں یہ نعمت ملی تو میں نوں کہنے لگے مولانا اور جن کا لکھا ہوا تم سلام نہیں پڑھتے جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس بریلی کے رہنے والا ہوں میں اور انہی کا پڑوسی تھا ہندوستان میں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز اے عشق ایسی نعمت ہے کہ اگر عاشقاں کو بیٹھو تو عشق نصیب ہو ہی جانا ہے چلو یار ہوں ایک نیکی کرے جوڑیا جڑکیا نہیں پیچھے نہ ہے میری حالت تک لو سارے السلام علیکم